یعنی سید. اب کسی کی جرأت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، حالانکہ بنایا ہوا وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، بنایا اسے بھی خدا نے ہے. اس کے دن کوئی 60 نہیں ہو جاتے، لیکن کیونکہ سید ہے لہذا سارے سال کے ہر مہینے کا سردار ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سید ہے رمضان تو کوئی اور مہینہ اللہ کا اپنا مہینہ ہو کے رمضان کی برابری نہیں کر سکتا، تو مکہ مدینے کے چرواہے حیدر کرار کا مقابلہ کیسے کرتے؟ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ براہ راست کبھی بد عقیدگی کی دعوت نہیں دیتا. ایسی جرت معاشرے میں ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ براہ راست گناہ کی طرف آمادگی کرائی جائے. شیطان کی اصل بنیادیں 3 ہیں. ولایت علی، میرے مولا کی ولایت. دوسرے مقام پر عزاداری حسین. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے عزاداری حسین، اور تیسرے عقیدے کی بنیاد ہے عظمت سادات کرام کی عظمت. اسی کی بنیاد پر ہے مذہب شیعہ. اگر عظمت سادات نہیں تو پھر مذہب شیعہ کی اصل نہیں. ہماری ابتدا، ہماری آغاز، ہمارا دنیا کو دین کی طرف بلانا، ہمارا دین کے اندر لوگوں کو مذہب شیعہ کی طرف دعوت دینا، پہلی بنیاد یہی ہے کہ علی کے مقابلے پر کسے لے کر آ رہے ہیں؟ سید ہے، سید السادات ہے، جانشین پیغمبر ہے. ان کا کسی طریقے سے ان کے عقیدے کو کمزور کریں. عقیدے کی کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا کہ پہلے عوام کے اندر یہ جھوٹی خبر اور برا عقیدہ چھوڑ دو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں. بڑی توجہ کہ جو اس زمانے کے سید ہیں وہ یہ ہمارے جیسے ہیں. اس کے اندر پہلا فکرہ یہی کہا جاتا ہے جی ان کے اعمال دیکھیں جی، سید ایسے کرتے ہیں جی جیسے یہ کرتے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کے اعمال تولنے والا جج کب سے مقرر فرمایا؟ سب سے پہلی غلطی انسان سے یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کے متعلق فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. جی وہ تو فلاں آدمی تو وہ تو جی بالکل جی کافر ہے جی، وہ تو جہنمی ہے جی، اس کے اعمال دیکھیں جی، اس کے اعمال کیا ہے. تو فیصلہ جو خدا نے کرنا ہے اسے بندوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ تو خدا کرنے والا ہے. نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے جسے علی کہتے ہیں. اس نے اسے بے نیاز بنا دیا. جو بندوں کے کہنے پہ اللہ بننے پر تیار نہ ہو، بندے منتیں کرتے رہے کہ خدا بن جاؤ، اور اسے قبول نہیں کیا. تو اس لیے سامعین گرامی جو افضل ترین اور مضبوط ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ. 15 گھنٹے کہو، 17 گھنٹے کہو، 22 گھنٹے کہو، اگر عقیدے کے بغیر روزہ رکھا جائے تو صفر ہے. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہمارے دشمن کی کوشش کیا ہے کہ پہلا حملہ عقیدے پر کیا جائے. عقیدے پہ حملہ کیسے کیا جائے؟ براہ راست کوئی جرت نہیں کرے گا. پہلے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں
ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. پہلا فکرہ یہی دنیا کے اندر. اب اس کے نتیجے کیا نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے جیسا کہہ کر سادات عظام کو پہلا حملہ خمس پر کیا گیا. لہذا ان کے گرو گھنٹال نے فتویٰ دے دیا کہ خمس جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل نہیں، ضروریات مذہب میں نہیں، ضروریات دین میں نہیں. یہ لکھا ہوا فتویٰ اس کا، اور انٹرنیٹ پر بھی جو حضرات ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نے بانگ دوحل یہ فکرہ کہا. کیوں؟ اس نے کہا جی یہ رائل فیملی کا ٹیکس ہے، ہم انہیں ٹیکس کیوں دیں آل محمد کو، رسول خدا کی اولاد کو. یہ پہلی زیادتی کی گئی. اس کے بعد دوسری زیادتی، جو سیدزادی کی شادی غیر سید سے، یہ بےغیرتی کی بکواس بھی اسی وقت انہی لوگوں نے کی جو اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کرتا. جس نے اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کی، گویا اس نے اپنے عقیدے میں نجاست کی پہلی اینٹ رکھ دی. توجہ ہے یہ نہیں ہے پھر؟ اور میں بار بار یہ حدیث پاکستان کے ممبروں سے پڑھ چکا ہوں اور پھر روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، سید آ جائے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور وہ اس کے احترام میں جان بوجھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سمجھے میں پیسے والا ہوں، وہ سمجھے میں تو مولوی ہوں، وہ سمجھے میں تو دولت والا ہوں، وہ تو سمجھے میری برادری بڑی امیر ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے. امام فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر لفظ کیوں استعمال کیا؟ بلا عذر شرعی، شریعت کا کوئی عذر ہے، مثلا بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. کسی تکلیف میں نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. ممبر پر ہے آنے کے لیے سید آ جائے اٹھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ عذر شرعی ہے کیونکہ ممبر ہے، مجلس میں تشریف فرما. لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، سید چاہے ایک دن کا ہو چاہے 100 سال کا، چاہے اس دور کا ہو چاہے آنے والے زمانے کا، اگر استقبال میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے. یہ باتیں کئی لوگوں کو فضول محسوس ہوں گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر احترام سادات نہیں ہے تو پھر مذہب اہل بیت کی اصل ہی لوگ نے خراب کر. اگر اس کی اصل کا خیال رکھنا ہے، اور بلکہ یہ بات کثرت کے ساتھ میں کسی غیر کی کیوں بیان کروں، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، شیعہ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم احمد ابن حنبل جب درس دینے لگتے تھے تو وہ بادشاہ بھی آ جائے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے. بعضوں نے امام شافعی سے لکھا، بعضوں نے احمد ابن حنبل سے لکھا، ان کا بادشاہ بھی آ جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ درس دیتے رہتے. اب ایک دن ان کے طلاب ان سے پڑھ رہے تھے، سارے مجمع تھا سامنے. اب وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع کا رخ جیسے فرض کریں آپ کا میری طرف ہے، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا، تو پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے. میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے روزے کی حالت میں اہل سنت کی روایت پڑھتا، وہ بار بار درس پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. طالب علم حیران. جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ سے ایسا عمل نہیں دیکھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سادات کا ایک بچہ سامنے کھیل رہا تھا، اور جب اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی تھی تو وہ مجھے سامنے نظر آتا تھا، جب نظر آتا تھا تو میں اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا. غور فرمائے گا نہیں. اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، عبداللہ ابن شریک کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر، وہ راستے میں شام آ گئی، شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچے ہیں
جو مردہ مرغی کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت ہے آپ کی خدمت میں۔ اس نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھوک سے ان کی وہ حالت ہے کہ اس وقت یہ مردار بھی کھا سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم بنی ہاشم، ہم سادات سے۔ وہ کہتے ہیں میں کانپا اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ کہا ایک ہماری والدہ، دو ہم ان کے بچے، گھر کوئی نہیں، جنگل میں ماں چھپی بیٹھی ہے، ہم شہر میں آتے ہیں شاید کھانے کو کچھ ملے، تو آج ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہماری ماں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو ہم یہ اٹھا کے جائیں۔ وہ اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہمارے اس عالم دین نے اپنا سارا حج والا پیسہ نکالا اور سادات کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور اپنا گھر چلاؤ۔ قافلے کے ساتھ وہ تب چل سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، پیسے اس نے ادھر دے دیے، قافلہ آگے چل پڑا، یہ شام میں پڑا رہا۔ اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ دوبارہ اپنے قافلے میں ملا تاکہ اپنے وطن جائے، تو راستے میں ایک ایک بندہ آواز دے کے کہتا تھا اے عبداللہ ابن شریک، کیا کہنے جو نور تیرے چہرے پہ تھا حج کے دوران۔ بات سمجھ میں آگئی؟ اے عبداللہ ابن شریک، حج کے دوران کیا نور تھا تیرے چہرے پر؟ اور یہ کہتا ہے میں چپ کر کے سنتا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ تجھ سے اچھا طواف کسی نے نہیں کیا، کوئی کہتا تھا تجھ سے اچھا صحیح کسی نے نہیں کی، کوئی کہتا تھا تجھ سے پیارا احرام کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ یہ بڑا حیران حالت میں کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت مصلی پہ رو کے کہا پروردگارا، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے حجر اسود کے پاس دیکھا، کسی نے مجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے میقات کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ندا اس کے کانوں میں آئی کہ تو نے آل محمد کی، سادات کی نصرت کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آ یا نہ آ، تیرا حج قبول ہے۔